أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روایت میں آیا ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف جانے ایک کافر تھا جو مسلمان ہوا، پھر مسلمان دوبارہ کافر ہو جائے تو اس کو ایک خاص اصطلاح کہی گئی ہے فقہ میں اور روایات میں۔ شیخ انصاری نے ایک جگہ پہ ایک خاص طریقے سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ 5 قسم سے میں تقسیم ہوتا ہے، یہ بھی ہے، کبھی واجب ہے، کبھی حرام کے لحاظ سے جائے تو حرام ہو جائے گا، یہ الگ الگ احکام ہے، کبھی وجوب عقلی ہے، شرعاً یہ حرام نہیں ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ اگر ایک مغرب اور ایک عشاء کو قضا کر لے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ایک جب اسے پڑھ لی تو کہ اس کی گردن پر 3 رکعت نماز مغرب، تو یہ قضا اس نے پڑھ لی، یہ قضا حساب ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد جو اس نے 4 عشاء پڑھی وہ تو پہلی اب بعد والی جو نمازیں اس نے پڑھی، یعنی اگلے دن سے جو اس نے نمازیں پڑھی وہ سب قضا ہے، لہٰذا وہ پہلے دن جو اس نے غلط وقت پہ نماز پڑھی مغرب عشاء اس کی ایک قضا کر لے کافی، کیونکہ باقی جتنی نمازیں اگلے دن سے اس نے پڑھی ہیں وہ قضا اس کی گردن پہ تھی، وہ ادا کے طور سے پڑھ رہا تھا، اس پہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ شرط نہیں ہے ادا و قضا کی نیت نماز میں۔ یعنی ایک مغرب ایک عشاء قضا کی نیت سے پڑھ لے، اس کی ساری نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔ جب اس سے پہلی نماز پڑھی تو مغرب اس سے 4 رکعت پڑھ لی تو یہ باطل ہو گئی، تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اور عشاء بعد میں پڑھنی چاہیے اسے، اور اس کے بعد کی جتنی نمازیں ہیں وہ ادا کی نیت سے ضرور پڑھی، لیکن اس کی گردن پہ قضا تھی تو وہ قضا میں حساب ہو جائیں گی۔ بس یہ ایک مغرب اور ایک عشاء قضا کی نیت سے پڑھ لے کافی ہے۔ جو اسے پہلے دن پڑھی وہ غلط ہے، وہ اس کو بس قضا کر لے، اب بعد میں جو اس نے نمازی پڑھی وہ ادا کی نیت سے ضرور پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اصل میں اس کی گردن پہ تھی، لہذا چونکہ ارکان نیت نہیں ہے ادا و قضا کی نیت کرنا، قضا تھی اس کی گردن پہ وہ قضا دو، ادا کی نیت سے پڑھ لی تو خطا تسبیح کہلاتا ہے، یہ اس کی نماز سے شرائع میں ہے یہ موجود مسئلہ، اور بات والوں کہ ادا اور قضا وجوب استحباب نیت کا حصہ، نیت کے رکن نہیں ہے یہ۔
وجوب و استحباب اینا جز ارکان نیت نیست، اشکال نداره. بله مسائل زکوٰۃ پہ اس میں ہے، تفصیل سے موجود ہے. بله اینو تو زور رساله هست، تو مسائل زکات رسالے میں اس کی رساله تفصیل آپ کو مل میگه. جائے گی، آپ وہاں پر اس کو الان من تو دیکھ ذهنم سکتے ہیں. نیست. اینو میگم تو رساله میبینید. نعم زوجہ کی حیثیت سے کچھ چیزیں اس پر واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ، شوفوا اور وہ الزوجة جو شوہر ہے اس کے اوپر بھی، ہر ایک کے عليها اوپر بھی کچھ چیزیں واجبات واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں. تجاه الزوج ومحرمات ومستحبات ومكروهات، والزوج تجاه الزوجة أيضا نفس الشيء. أي حسب الشأن العرفي. جہاں تک خمس کا مسئلہ، بعضها ہر ایک کا واجب انسان کا بعضها مستحب. اپنا فریضہ ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ. لا شوہر کو اپنا خمس دینا ہے، زوجہ کو اپنا مثل الخمس، خمس دینا ہے. مثل عملية الصلاة والصوم. تو جو بھی اس کا بچت ہے اس پہ خمس ہے. اگر اس کے پاس کچھ الزوجة بچتا لها ہے خمس شوہر کے اوپر، إذا وہ اپنا عجز خمس دے گا. ملك زوجہ کے پاس عليها کچھ بچتا ہے وہ إضافة دیتا على ہے. المؤونة لازم تخمس، يعني إضافة على المصرف. إذا زايد على المصرف عندها وملك إلها فلوسها ورث جايها أو زوج أو غير الزوج منطيها هدية وزاد، هذا عليها الخمس، مثل ما على الرجل الزوج الخمس. ها مہر جو ہے وہ اصل توافق کے اوپر، آپس کے معاہدے پر ہے. مو شأنية. ممکن ہے کہ زیادہ مانگے، مجھ سے اپنی شان سے کم پہ راضی ہو جائے. جتنے بھی آپس میں معاملہ کریں اس وہ أو إذا شأنيتها أقل والزوجة مہر ما وہ ہے جو آپس میں طے رادت کرے. أزيد ہاں اگر وتوافقوا الزوج معین نہیں والزوجة کیا تھا لازم تو يعطيها پھر حسب اس التوافق. وقت کا جو المهر اس طرح کی خواتین جو مہر رکھتی ہیں وہ المهر رکھا حسب جائے التوافق. اگر توافق نہیں أما کیا. إذا ما عين اگر المهر معین نہیں کیا شادی میں بزواج مہر کو تو، دائم عود يصير حسب لیکن اگر مستوى. معین کر دیا تو وہی معین ہو جائے، إيه چاہے وہ شان سے موافق ہو چاہے نہ ہو. هذا إذا ما عينوا المهر. أما إذا عينوا فلان مبلغ هالمقدار لا يتعين، سواء يوافق شأنها أو ما يوافق شأنها. ربیبہ محرم ہے، یعنی وہ جیسے خب بھائی کی بیٹی یا بہن کی بیٹی، بالکل اسی حکم میں ہے ربیبہ. همه چی آره دیگه همه جو چی محارم کے ساتھ ربیبه جائز ہے، محرم، ربیبے کے لیے بھی جائز، بالکل مثل محرم کی طرح. دختر خواهر میمونه، مثل دختر برادر میمونه. همه هر چی که نسبت به محارم جایزه نسبت به ربیبه جایزه. نعم شلون؟ توبہ شرک کے مقابلے میں بھی قبول ہے. ای ای التوبه حتى عن اگر الشرك انسان مقبولة توبہ نہ بغير کرے الذنب. گناہ کرنے کا، اما اگر اذا واحد حتیٰ کہ اذنب کوئی غير مشرک ہو، الشرك من اللہ الذنوب اس کی اگر وہ توبہ والمعاصي کر لے الله تواب ممكن يتوب. لا تو اللہ إذا قبول کر واحد لیتا ہے. مشرك وتاب قبل الموت الله يقبل التوبة. وروايات خاصة أكو قبل أن ينكشف له الآخرة إذا تاب الله يقبل. مشہور یہ کہ حدیث قدسی ہے، إيه جو مشہور زیارت عاشورہ ہے وہ حدیث قدسی ہے. جو غیر مشہور ہے اس کے بارے میں المشهورة حديث نہیں علم ہے کہ قدسي، واقعا وہ حدیث قدسی ہے یا نہیں. ولكن غير هاي غير المشهور اللي في المفاتيح موجود، غير المشهورة ما أدري يعني مو ببالي. بله
اگر قید کی ہو، شرط کی ہو، لیکن چونکہ عام طور سے لوگ نہیں جانتے قید اور غیر تقید ہے یا نہیں ہے، باطل. اما غالبا آدم ها چون اگر اسے تقیید و قید کے غیر ساتھ تقیید متوجه مطلب وضو نمیشن قید کے عامه ساتھ اسے مردم کیا وقت قبل از اشکال نداره. وقت داخل اگر ہونے، وقت کے نیت داخل ہونے سے پہلے تو تقیید یہ باطل ہے، لیکن عام طور سے لوگ کرده اس باطل قید اور درست. قید کو نہیں جانتے چون وضو دیگه میں، نیامده اذا دخل کیونکہ الوقت غالباً لوگ اس وجبت طرح سے نیت نہیں الصلاة تو کرتے وقت قید کے باید ساتھ، بود. لہٰذا اشکال نہیں، وجوب نبوده نیت وجوب کرده. اما اگر نیت اس کو تقیید متوجہ نبوده نہیں ہے وہ اس چیز که پہ. غالبا نیت تقیید ہاں اگر تو نیست، متوجہ ہو، اشکال جانتا ہو، نداره. تو باطل ہو جائے گا اس کا وضو، کیونکہ اس کو باشه ابھی اما واجب ہی نہیں ہوا ہے اس کے اوپر. توجه نداره که واجب یعنی چی. اگه توجه داره و نیت تقیید کرده آره باطل، تو واجب نشده هنوز. نعم. پہلے تو ارادہ اور عزم کرے کہ تقوی کے اوپر، ای تاکہ اور زیادہ کامیاب ہو سکے. العزم على التقوى، العزم على التقوى يوفق أكثر. بل یعنی میگن نیت اگر کوئی نماز ظہر مستحب کے ساتھ پڑھے، اگه کسی قید نماز کر کے، ظهر یعنی را شرط به لگا کے عنوان پڑھے کہ تقیید مستحب کی نیت نیت سے. مستحب کرد، درسته؟ چه فرق میگم على نحو بعض نے تقیید کہا میخوام ہے بحث کہ کنم. حاشیے پر کہ یہ على نحو موضوعاً قید تقیید نہیں مانی واجب را جاتی ہے. نیت مستحب کرد. بله بعضی آقایون تو حاشیه رو گفتن نیت تقیید موضوعا تقیید نیست. او یه بحث بعض نے کہا کہ دیگه. ایسا یہ کوئی چیز ہے ہی اما نہیں، اگر گفتیم تقییده باطله. بله یہ تو حاشیه عبادت کر رہا ہے، اپنے آقایون وظیفے کو آقایون انجام دے میگن رہے، اصلا نیت نیت کی ضرورت، تقیید نیت هیچ تقید کوئی چیز ہی حرکتی نہیں ہے. خوده معنا بعض نداره علماء یعنی کا چی نظریہ نیت یہ ہے. تقیید. این داره عبادت میکنه، داره وظیفه انجام میده، پس نیت تقیید اصلا ہاں اگر غلطه، قید پس کر نمازش دے درسته. وضوش تقید کے ساتھ باطل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تقید کے معنی ہیں کہ نہیں ہیں. با یہ وضو کر تقیید رہا ہے بله عبادت کرنے باطله. کا، فقط بحث اینه که اصلا یہ تقیید على ایسے ہی ایک ذاتش قید کی معنا نیت کر نداره. رہا ہے. بعضی در حاشیه رو فرمودن تقیید معنا نداره اصلا. این داره وضو میگیره به عنوان عبادت، کیونکہ وقتی جب وقت تقیید نیست داخل به ہو خودی داره تب نیت تقیید نماز میکنه. اور طہارت واجب ہوتی ہے. تبھی واجب، جس طرح نماز کا همین وقت نہیں داخل ہوا نماز اگر نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح واجب کی نیت سے اذا وضو نہیں کر دخل سکتے. الوقت وجبت لیکن عام الصلاة طور سے لوگ اس کی وقتها، طرف متوجہ نہیں مثل ہوتے. نماز قبل از وقت خوندن میمونه که واجب نشده. اگر ہم تقید کو مان لیں کہ واقعا معنی رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، اس کا وجود ہے، تو وضو خلاصه باطل ہے. بحث وَإِلَّا همینه. عام طور سے لوگ اگه اس کی طرف گفتیم متوجہ که نہیں ہو. تقیید صحیح درست، تقیید باطله. اگه گفتیم مثلا تقیید معنا نداره، بس اس پہ یہ ہے کہ عربا میں موجود ہے، اگر قید کرے یعنی تو عربه باطل ہو داره، جائے گی، دیگران غالبا بشرط میگن یہ کہ که بعض نے کہا کہ یہ نیت تقید تقیید ہوتا کرد کیا چیز ہے، باطله. فقط بعضی فرمودن اصلا تقیید یہ معنا خیال نداره، کر وقتی رہا ہے. داره عبادت میکنه قصد قربت داره، قصد خلوص داره، قربت و خلوصش نیست، تقیید غلطه. این تقیید نیست، این تخیل تقییده. این من عرض میکنم تخیل، اونجا نفرمودن تخیل، میگن تقیید نیست. نعم. دیکھیں قضا اور ادا کی نیت کا شرط نہیں ہے. آپ قضا کی جگہ پہ ادا کی نیت کر لیں، یا قضا کی جگہ پہ ادا کی نیت یا برعکس کر لیں تو نماز اصلا صحیح ہے. نیت قضا و ادا شرائع سے لے کر بالنیت تمام نیست. کتابوں میں یہی نظریہ ہے اگه علماء به کا. جای قضا ادا نیت کرد، به جای ادا قضا نیت کرد، اشکال نداره. اینو از شرایع گرفته داره به بعد فقها. اها. آه.
نه بحث هم موضوع اوله، بعدی ها اشکال نداره. بله بله. سلام علیکم. کی؟ بله 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 بله. دیکھیں اتمام اور اکمال دو الگ الگ چیز ہیں. اتمام کا مطلب ناقص تھا، ہم اس کو پورا کر دیا. با اکمال فرق میکنه. اتمام یعنی اون تو ناقص ممکن ہے بود، جو ناقص کامل ما تمام کامل کرد. ہوا وہ کمال پہ نہیں، جو تمام ہوا وہ ممکنه کمال پہ اینکه نہیں پہنچا، تمام لیکن باشه کامل کا مطلب ہے هنوز کہ اب اس پہ کچھ کامل نہیں، یہ بالکل نباشه. ختم ہو گیا. اکمال معنی دیگه هیچی نمونده. ظاهرا اینجوری باید باشه. ولا اقل یعنی این ظهور رو میخوام عرض کنم ولو به قرینه کیونکہ مناسبت باقی چیز حکم جو موضوع. مسائل ہیں اس میں کامل چون نہیں در ہوا ہے دین مسئله تغییر تغییر قبلے سے. قبله اور کعبه در اون مسئله دیگر جیسے دین کوئی دین ہو کامل بغیر نبوده، نبوت کے، اما با ولایت امیر المومنین صلوات تو الله علیه جس دین طرح کامل توحید شد. اور نبوت مثل کے بنا دین پورا نہیں، دینی اسی طرح که با امامت کے بنا بھی توحید دین باشه کامل بی نہیں، کوئی فائدہ نبوت، نہیں. این کامل نیست. با توحید و نبوت بی امامت اونم کامل نیست. بله همین خوبه خوبه اشکال نداره. ببخشید. لیکن ظاہر جو ہے اتممتو کو وہی معنی جو میں نے ابھی بیان کی ہے. همین عرض کردم ظاهر اتممتو ولو به قرینه مناسبت حکم موضوع همینه که عرض کردم. ہاں نماز اور عمرے کا جو حکم ہے وہ اسی طرح ہے. نه اتم الحج والعمره مثل نماز و روزه و اینا میمونه، یعنی مثل نماز و روزه و اینا نیست. اگر اگر کوئی کسی واجب حج مستحب نماز نماز شروع کرے تو کیا پوری ہی کرنا مستحب ضروری ہے؟ نہیں. شروع کرد واجب تمومش کنه نه، اما اگر کیا کسی مستحب روزہ نماز رکھے تو روزه پورا کرنا ضروری مستحب نہیں. شروع کرد لیکن واجب حج اور تمام عمرے کنه میں که واجب حتی نیست. مستحب اگر عمره شروع تا کر باید دیا تمام کنه، اما حج و تو بھی عمره اتمام تک اگر پہنچانا واجب ہے. اور دلیل مستحبات خاص ہے. هم با شروع اتمامش واجب میشه. یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی یہ امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، بله جو آپ نے پہلی بله این که تقریر شما کی جب لوگوں نے تقریر تقریر کی جب فرمایید لوگوں نے امیر آپ کو المؤمنین کی صلوات بیعت الله کی علیه تو ذهنم اینه تو تا آپ نے حدیث فرمایا، هم هست عبارت اولین یا سخنرانی مضمون که روایت میں بیان کرد کر رہا ہوں، بعد از که مردم بعد 25 جس سال طرح ازشون بیعت خدا کردن توحید بغیر امیر نبوت کے المؤمنین فرمودن که حالا این بغیر دیگه نبوت قبول نہیں کرے گا، اسی فرموده طرح توحید اور امام نبوت کو بغیر میگه امامت کے قبول نہیں کرے گا. همینجوری که خدا توحید بی نبوت رو قبول مثلا نمیکنه، کوئی کہے کہ خدا ہے تجھے میں قبول توحید کرتا ہوں، نبوت و بی پیغمبر کو بھی امامت قبول قبول کرتا ہوں، نمیکنه اصلا. لیکن علی کو قبول نہیں کرتا. توحید و نبوت اگه خدا کسی جواب دے قبول گا کہ نہیں نکنه چاہیے، مجھے رسول توحید اور دارم رسالت بھی نہیں چاہیے، پیغمبرم قبول تینوں دارم چاہیے. اما امیرالمومنین قبول ندارم. خدا میگه نه من این توحید رو میخوام نه این نبوت. این امیرالمومنین اینجور فرموده، این که شما میفرمایید من همین ظاهرم. بله بله. سلام علیکم. اهلا و سهلا. اهلا.
چی کفار ملکوں میں، کافر ملکوں میں گوشت کے علاوہ باقی چیزیں آپ کھا سکتے، مگر یہ آپ کو یقین ہو کہ کیلے ہاتھ سے چھوئے تو وہ نجس ہو جائے، اگر یقین نہ ہو تو کھا سکتے، مگر اونی که یقین دارید فقط گوشت جو مطلقاً جائز نہیں ہے کفار کے یہاں. بهش زدن که متنجس شده. اگر این یقین نیست اون اشکال نداره، فقط گوشته که مطلقا جایز نیست. اور وہ موجود ہے، بچے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی مکلف ہی نہیں ہے، نه اس کے پہ حکم شرعی نہیں ہے. اشکال نداره، این مسئله توی العراة الفقها داره، برای بچه اشکال نداره، چون مکلف نی اشکال نداره. توریہ کا مطلب ہے کو آپ کچھ ایسا کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس کا سمجھنے والا سننے والا کچھ اور سمجھے، توریه لیکن آپ اس سے کچھ اور قصد کریں، یعنی وہ سننے والا کچھ اور مانے. وهو يوري يعني يقصد غير الظاهر، هذا توریه. حده هو ما ظاهره خلاف ما يقصده. مقاصد میں شیخ انصاری نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا. فقہا کے درمیان اختلاف ہے البتہ کہ توریہ اختیاراً جائز ہے یا نہیں. مرحوم والد ضرورت کے وقت جائز ہے، وإلا مطلقاً جائز نہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، شیخ انصاری محرمات میں نہیں شمار، حتیٰ اختیاری طور پر بھی توریہ کیا جائے. البتہ اختلاف ہے علماء میں اس سلسلے میں. بعض الفقهاء مثل نفس الشيخ الأنصاري يقول لا، التورية مو محرمة حتى في حال الاختيار، هذا محل خلاف بينهم. بل فعله كبيرهم هذا، كبيرهم مبتدا وهذا جناب ابراہیم يعني خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر. اس طرح سے جناب ابراہیم نے جملہ کہا کہ فعلہ یعنی ابراہیم نے کیا، کبیرہم ھذا، کبیر یہ ان کا بڑا ہے. دو الگ الگ معنی. سننے والے کو لگے کہ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے نے کیا، جبکہ اصل یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے کیا ہے اور یہ بڑا ہے. تو سننے والے کو وہ معنی سمجھ میں آئیں گے، دوسرے معنی سمجھ میں آئیں گے، اور کہنے والے کا قصد دوسرا ہے. دیکھیے قربت روزے مستحب، نماز مستحب قربت اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ مستحب ہے، لیکن چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. لیکن حج اور عمرے کو نہیں چھوڑ سکتا ولو مستحب ہو. اگر شروع کر دیا تو نہیں ختم کر سکتا ہے. اور اللہ یعنی ہر چیز خدا کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت پہ قصد قربت شرط ہے. سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح شروع اللہ کے لیے اس طرح ختم بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. روزے مستحب روزے کی نیت کرے، مغرب سے آدھے گھنٹے پہلے کھولے، حق ہے ختم کرنے کا یا نہیں ہے. نماز مستحب پڑھ رہا ہے، سلام کہنے سے چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں چھوڑ سکتا، حرام نہیں ہے. لیکن حج اور عمرے میں نہیں. مستحب حج ہو، مستحب عمرہ ہو، احرام اگر اس نے باندھ لیا، تلبیہ پڑھ دیا، شروع کیا، پورا کرنا ضروری، ولو مستحب پورا کرنا ضروری ہے. اگر شروع کرد، اگر احرام بس
تلبیه گفت بہت شروع نادر کنه اختلاف ہے اس سے، باید تموم کنه ولو غالباً بشهادت. فقہا نے کہنے، غالباً البته فقہا نے نماز اختلاف واجب اور روزے واجب نادره میں نادره شہرت عظیمت، و غالبا اگر آپ اجماع کو فقها نہ قبول کریں تو معتقدن در شہرت تو نماز یقیناً واجب و ہے، روزه واجب کئی سو سال سے شهرت اجماع ہے اس عظیمه سلسلے میں. قطعا هست اگه اجماع نباشه. در چند صد سال اجماع هم بوده گیری نداره ظاهرا. بله بله دیکھیے آب انگور میں کوئی بله چیز ڈالنے بله یا نہ بله ڈالنے سے فرق نہیں فرق پڑتا، اس کو ایک نمیکنه. تہائی تو آب دو انگور تہائی جلنے یک تک وہ پاک چیز نہیں ہوگا اگر موقعی ابال آ گیا چیزی اس انداخته کے باشن اندر. یا ننداخته باشن وقت مربا که میشه ذهاب بیش از ثلثین میشه حرام تقریبا. تو یقیناً ہے، لیکن لہذا نجاست پہ اشکال علماء میں نداره. اختلاف. بله بله حرام ایک جماعت بالاجماع. علماء کی کہتی ہے نجس نہیں، میرا نظر یہ ہے کہ نجاست نجس محل نہیں ہے، خلافه. بعض نے نجاست کو حکم بله دیا ہے، لیکن محل خلافه. من کھانا اس کو جماعتی یقیناً معتقدن حرام ہے. منم نظرم اینه که نه نجس نیست، اما جماعتی مثل صاحب عروه و اینا تو ذهنم فرمودن نجس هم هست. کیونکہ دلیل خاص ہے، حتیٰ اگر نشاور نہ ہو آب انگور، پھر بھی اگر اس کے اندر ابال آ گیا تو اس کو پینا جائز نہیں ہے. نه نه حتی اگه مسکر نباشه دلیل خاص داره. در آب انگور دلیل خاصه. قربے میں یہ مسئلہ موجود ہے، اس پہ شدید اختلاف ہے علماء کے درمیان. نجاست چیه؟ محل خلاف عرض کردم عروه داره مسئله رو. نعم ای اگر کوئی طالب علم ایک شہر سے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ایک کالج سے دوسرے کالج جاتا ہے، ها ایک هذا طالب یونیورسٹی العلم پڑھنے کسی شہر سے، من مدينة رايح إلى اگر مدينة وہاں أخرى رہنا چاہتا ہے ایک سال یا اس سے مثل زیادہ، تو وہ تو طالب اپنے شہر کے الجامعة حکم میں اللي ہے، من مدينة تو وہ رايح نماز إلى پوری مدينة پڑھے گا. أخرى يدرس بالجامعة إذا سنة وأكثر من سنة يريد يبقى هناك هذا حكم يصير حكم مدينته. ایک سال یا يصلي اس سے كمان زیادہ، کم 2 مہینے 1 مہینے نہیں، قصر پڑے گا. اي بل اگر 10 دن نہیں رک رہا ہے، 1 2 مہینے کا ہی سنة سفر أو ہے اور 10 دن أكثر مسلسل بالجامعة نہیں إذا رک رہا ہے أقل يريد تو 6 قصر پڑے گا. شهور لیکن ہاں اگر لا سال بھر کا ارادہ ہے هذا ما تو يعتبر اپنے شہر کے غير حکم پر عمل کرے مسافر گا. هذا يصلي قصر. إذا 10 أيام ما نوى البقاء. بله اگر روایت داره که امیر المؤمنین علیه السلام اینا که تو مسجد خواب بودن بیدار کردن اشکال نداره، فقط حرف اینه که واجبه یا روایت میں ہے کہ یا امیر واجب المومنین علیہ الصلوۃ نیست. والسلام بیدار کردن جو لوگ مهمان مسجد در میں تھے ان کو نماز جگائے. اب اشکال شرط نداره، یہ کہ واجب تھا یا نہیں، کیا مہمان اما کو اگر مهمانی که نماز کے در لیے نماز جگانا نماز میخونه واجب ہے یا نہیں، خوابه نه واجب نی بیدار کردنش. بیدار مگر یہ کردنش کہ اس نے وظیفه کہا نہ کہا خداست. ہو تو واجب فقط نہیں ہے. بحث اینه کجا واجبه کجا واجب نیست. اگه خودش اهل نمازه اما حالا صرف بیدار شرط واجب نمیشه یا غیر واجب خودش میں ہے، نداره بیدار وہ الا کنه نماز کے لیے جگا شما سکتا ہے، میخواید اشکال نہیں نفرستید شرعاً اس منو میں. بیدار کنید، نه واجب نی بیدار کردن. آپ کو آپ سے کہا بھی نہیں ہے تو آپ پر واجب نہیں ہے اس کو واجب نہیں نعم ہے اس کو جگانا. یعنی چی؟ ای هذا محل خلاف بين الفقهاء، كل واحد يرجع إلى مرجع تقليده. بعض الفقهاء يقولون يبطل الصوم، بعض الفقهاء يقولون لا يبطل، لا كفارة ما عليه یہ مسئلہ بس بھی قضاء. اختلافی ہے. يقول ہر بأنه فقیر نے غير اپنے مبطل للصوم. ہر شخص صوم اپنے فقیر کی الرسول طرف رجوع کر، اپنے مرجع صلى الله تقلید کی طرف رجوع.
اسعد الله ایامکم با بوی شما چشم حتما سلام دارم كل